یہ موضوع ہے عدت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے خواتین کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، گھر والوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور ان سوالات کے جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مفتی ابوبکر معین الدین صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے شو کے لیے نکالا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ خواتین جو عدت میں ہوتی ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عدت بھی ایک شرعی حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور جتنے بھی شرعی احکامات ہیں یہ اس حوالے سے ہر ایک شرعی حکم کے اپنے فوائد اور اپنے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں، لیکن ان سارے اسباب اور فوائد کو، ان کے علتوں کو علیحدہ رکھ کے ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جب اللہ کا حکم ہے تو نماز کا حکم بھی اللہ کا ہے، روزے کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، تو یہ سارے احکامات اس معاملے میں برابر ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحیح۔ اور اللہ کے حکم ہمارے لیے اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان احکامات کو پورا کر کے ہم اللہ کی رضا اور قرب کو حاصل کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہیں صحیح۔ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، اور بے شک یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے رکھے ہیں۔ صحیح۔ کچھ احکامات کے فائدے ہم پر کھل جاتے ہیں اور کچھ احکامات کے فائدے ہمیں نہیں معلوم چلتے۔ تو عدت بھی ان احکامات میں سے ایک حکم ہے جس کا کچھ حصہ تعلق رکھتا ہے خاتون سے اور کچھ حصہ تعلق رکھتا ہے شوہر نے اگر طلاق دی ہے تو اس سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ اسے اپنے گھر میں ٹھہرانا ہے، اسے خرچہ دینا ہے، اسے تمام ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، یہ اس کے ذمے اسی طرح لازم ہے جس طرح عورت کے اوپر عدت گزارنا لازم ہے۔ تو اس لحاظ سے عدت کے حکم کو اسی طرح خوشی سے کرنا، اطاعت سے کرنا چاہیے، یعنی اس میں اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ان احکامات کو پورا کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوں گے، اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ تو عدت کچھ وقت کے لیے ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں، اور عدت وفات، اگر شوہر وفات پا جائے اس کی اور جو طلاق دے دے تو اس کی یا خلا ہو جائے اس کی عدت میں فرق ہے۔ صحیح۔ اگر خدا نخواستہ زندگی اور موت تو ایک حقیقت ہے جو اس دنیا میں ہے، تو وفات کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اچھا، اگر کسی کے شوہر کی وفات ہو جائے۔ اچھا، اس صورت میں ایک چیز خیال رکھنی چاہیے، اگر حمل ہے، بچہ ہونے والا ہے، حمل ہے، تو پھر ہر صورت میں عدت وضع حمل ہوگی، جب وہ فارغ ہو جائیں گی تب عدت سے فارغ ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کے بعد عدت ختم ہوگی۔ صحیح۔ اگر حمل نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ عدت 4 مہینے 10 دن وفات کی صورت میں ہے، اور طلاق کی یا خلع کی صورت میں 3 مہینے یعنی 3 جو پیریڈ ہوتے ہیں خاتون کے، وہ گزارنے کے بعد وہ عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو عدت ہو گئی۔ اب اس عدت کو میں چند احکامات ہیں جو آپ نے پورا کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جو شوہر کا گھر تھا یا جہاں آپ رہائش پذیر تھیں وہیں آپ نے عدت گزارنی ہے، ایک حکم یہ ہے۔ اچھا، آپ بلا ضرورت کسی اور گھر میں منتقل نہیں ہوں گی، اسی گھر میں عدت ہوگی جس گھر میں آپ رہ رہی تھیں، جو سکونت کا آپ کا گھر تھا۔ ایک حکم تو یہ ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، آمد و رفت کو کم کرنا ہے، یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس بلا ضرورت کے اندر دیکھیے، ضرورت میں یہ ہے کہ کچھ ضرورتیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، اگر شوہر موجود ہیں تو آپ کے تمام ضروریات زندگی پوری کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ اور ہاں، ضرورت میں ڈاکٹر ہے، آپ بیمار ہو گئیں ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں، ضرورت میں ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جس میں اچھا، اگر بیمار ہو جائیں یا کوئی ایشو ہو تو آپ جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں، وہ ضرورت میں آتا ہے، ضرورت میں آتا ہے۔ ہاں، آج کل ایسی بھی ہیں کہ ڈاکٹر گھر آ جاتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بلا ضرورت اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، لیکن جہاں مجبوری ہو گئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سہولت دیتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی کفیل نہیں ہے، وہ کمانے والی ہیں، اکیلی ہیں، ورکنگ ویمن ہیں، تو پھر بھی وہ دن کے وقت میں اپنے جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی واقعی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ ہیں 3 مہینے، اگر آپ کی سیونگ اتنی ہے کہ وہ 3 مہینے گزر سکتے ہیں، تب تو آپ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ اگر سیونگ بالکل نہیں ہے اور آپ کو روزمرہ کی
اپنے گھر یا ضروریات پورا کرنے، گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کی فیسیز ہیں، سب چیزیں ہیں، جی وہ ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے اور کہیں اور بھی کوئی راستہ نہیں ہے، تب آپ جا سکتی ہیں باہر کے لیے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو ڈیورنگ پریگننسی کیا ان کی طلاق ہو جاتی ہے؟ جی طلاق تو ہو جاتی ہے۔ طلاق ایسی چیز ہے جو بعض کیفیات میں طلاق دینا منع ہے، مگر طلاق دینے سے ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسی کیفیت نہیں ہے جس میں طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ اب جیسے آپ کے پیریڈ کے دن چل رہے ہیں تو اس میں بھی طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے، نہیں دیں طلاق۔ اگر طلاق دے بھی دیے تو رجوع کرنے کا حکم ہے اور اس میں گناہ ہے طلاق دینا، لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب جس طریقے سے یہ عدت کے مسائل ہیں اور عدت کے سوالات ہیں، ان سوالات میں بہت سارے سوالات میں یہ آتا ہے کہ جی خواتین کے لیے کیا احکامات ہیں۔ کچھ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل باؤنڈ کر دیتے ہیں اور ایک طرف بٹھا دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے ایک کمرے میں بیٹھنا ہے۔ اچھا اور اس حوالے سے جو پردے کے احکامات ہیں، کیونکہ اس میں پھر اور جو ہے وہ رولز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا احکامات ہیں، کیا بتایا گیا ہمارے دین میں؟ عدت کے حوالے سے پردے کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ نہیں ہے۔ ایک حکم تو میں نے آپ کو دو حکم میں نے آپ کو بتلا دیے۔ ایک حکم یہ ہے کہ گھر میں رہنا ہے، جس گھر میں وہ پہلے رہ رہی تھی، شوہر کا گھر ہے تو وہیں رہنا ہے، وہاں سے نہیں جانا آپ نے۔ اچھا بے شک لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا جو بھی ہوا، لیکن ان کیس اگر گھر کوئی رینٹل ہے یا کوئی کہتا ہے اگر وہ نکال دے تو اور بات ہے۔ اچھا اگر شوہر نکال دے ظالم ہے تو وہ گناہ اس کے سر آئے گا۔ اچھا اور اسی طرح رینٹ کا گھر ہے، نہیں پے کر سکے، رینٹ اب چھوڑ کے جانا ہے تو مجبوری ہے، چلے جائیے، بلا ضرورت آپ نے وہ گھر نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ باہر نہیں نکلنا ہے۔ اب گھر کے اندر 4-5 کمرے ہیں تو وہاں آپ آزادانہ گھوم سکتی ہیں، کچن جا سکتی ہیں، اپنے روزمرہ کے کاج کر سکتی ہیں۔ جو تیسری پابندی ہے جو ہمارے معاشرے میں اسے صحیح طرح سے سمجھا نہیں گیا، افراط و تفریط ہے، وہ یہ ہے کہ بناؤ سنگار یا میک اپ یہ نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیے گھر کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے رہن سہن مختلف ہے۔ اب عام عادت ہے جو گھر میں رہنے کی، اگر اس میں آپ کی صفائی پسند ہے، روزانہ غسل لینا آپ کی عادت ہے صفائی کے حوالے سے، بناؤ سنگار کے حوالے سے نہیں، بال سنوارنا آپ کی صفائی کے اعتبار سے عادت ہے، برش کرنا، یہ چیزیں تو یہ بناؤ سنگار میں نہیں آتا ہے۔ یہ روزمرہ کی صفائی میں، ہائیجین میں آتا ہے اور آپ کی عادت ہے، اس کے بغیر آپ انکمفرٹیبل ہیں، تو وہ چیزیں بناؤ سنگار اور میک اپ جیسے عام الفاظ ہیں، تو میک اپ آپ نے نہیں کرنا، بناؤ سنگار جسے کہتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنا اس عدت کے دوران میں۔ باقی صفائی، نہانا، گھر کے اندر کے معاملات، کچن جانا، کھانا بنانا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے، ڈرائنگ روم میں کوئی آ گیا ہے اس سے ملنا، یہ چیزیں منع نہیں ہیں۔ اچھا صحیح، بالکل۔ اچھا جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں منع نہیں ہیں، وہیں پر بہت ساری فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ خواتین کو ابھی جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ان کو بالکل ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، یا اگر اس طرح کی خواتین جب باہر نکلتی ہیں، کام کرنے والی خواتین ہیں جن کے گھر میں کوئی کفیل نہیں ہے، تو جو سراؤنڈنگز ہوتی ہیں یا جو سوشل سرکل ہوتا ہے وہاں سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی وہ تو گھر میں نہیں بیٹھی ہیں اور فوراً سے انہوں نے جا کے کام کرنا شروع کر دیا، تو اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے میں اب بحیثیت معاشرہ ایک دوسرے کے لیے حکم یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، ہمیں نیکی کے لیے معاون بننا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے میں نے شروع میں ایک بات کہی، اگر ہم اسے نگاہ میں رکھیں کہ یہ عدت اللہ کا حکم ہے، تو گویا کہ وہ خاتون ایک معنی میں عبادت کر رہی ہیں، عدت میں بیٹھ کے اللہ کا حکم جب مان رہی ہیں تو وہ عبادت میں ہیں۔ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے، اور جب وہ عبادت میں ہے تو بحیثیت معاشرہ جہاں وہ جاب کر رہی ہیں، جو ان کا سراؤنڈنگ ہے، رشتہ دار ہیں، ان سب پہ یہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، آپ نے نیکی میں اس کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، ویسے بھی انسان کے اخلاق ہیں کہ کچھ وقت کے لیے انسان کو دوبارہ ری بلڈ ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ آپ اسی وقت اسے ایک ہفتے بعد کہہ دیں نہیں جی اپنی جاب کو آپ کریں نہیں تو تنخواہ نہیں ملے گی، تو یہ معاشرے کو چاہیے کم از کم 3-4 مہینے کے لیے اسے گھر پر پے دیں اور اس کام کے لیے معاون بنے۔ رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ معاون بنے۔ اگر گھر کرائے کا ہے تو کرایہ دار کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم ہے اسے وہاں وقت گزارنا ہے، اسے اپنا کرایہ معاف کر دینا چاہیے۔ بالکل بالکل، حسن سلوک سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے۔ شو میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے عدت کے حوالے سے کہ اس حوالے سے خواتین کے لیے کیا احکامات ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر کے اپنے کوشچنز جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو خاتون بیوہ ہوتی ہیں اور پھر بعد میں جو جائیداد کا تنازع کھڑا ہوتا ہے یا جو پھر بعد میں حصہ اور وہ وراثت کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس میں بیوہ خاتون کا شوہر کی جائیداد میں کیا حصہ ہوتا ہے؟ کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب تو ہمارا ہے، ماں کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے، اس میں دو تفصیل ہیں. بیوہ خاتون کے شوہر جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، جی. تب تو ان کا حصہ ہے، صحیح. معروف حصہ ہے، وہ ان کو ملے گا. اولاد کی صورت میں الگ ہے، بغیر اولاد کی صورت میں الگ ہے. کوئی انہیں ان کے حق سے محروم نہیں کر سکتا، صحیح. الا یہ کہ قبضہ کر لے، وہ الگ چیز ہے. ہاں. اور ایک ہے طلاق. طلاق کی صورت میں بعد میں جا کے جب وفات ہوئی ہے تب پھر اس خاتون کا اپنے سابقہ شوہر کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. اچھا. تو یہ میراث کے احکامات ہیں. صحیح. اور باقی خواتین کے میراث کے معاملے میں، چاہے وہ بیٹی ہوں، چاہے اہلیہ ہوں، یہاں تک کہ والدہ کے حصے میں بھی کافی فرق ہے. اس میں کافی معاشرہ زیادتی کرتا ہے. جی بالکل، بہن بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے. ہمارا معاشرہ خواتین کے حوالے سے اتنا فرینڈلی نہیں ہے. وہ خود سے باہر کورٹ نہیں اپروچ کر سکتی، اداروں کو نہیں اپروچ کر سکتی، وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی. بہت سی ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں اپنے حق کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وراثت کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں کتنے کاروبار ہے، کیا بنتا ہے، کیا ویلیو ہے اس کا. تو اس جہالت اور اس پورے نظام کی وجہ سے جب انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو ان کے حق کے اندر کافی تقصیر ہو جاتی ہے.